مل سکتا ہے انسان کو کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. کذالک العذاب، ان سے کہو کہ یہ ہے عذاب جسے کہا جاتا ہے، جس سے میں تمہیں وارن کرنا ہوں، یہ ہو جائے گا. اب وہ جو بات میں ہر بار کہتا ہوں کہ یہاں کا عذاب اور وہاں کا بھی عذاب، عزیزان من اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا تو شرک ہے. اللہ محفوظ رکھے اس سے. کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ ہے عذاب جو اس دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا. تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کا عذاب، جب وہ ذلت اور محکومی اور محتاجی اور مسکینی اور غیروں کا محتاج ہونا عذاب بتاتا ہے، تو پھر اس غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں محو رہنا کہ نہیں ہم خدا کے محبوب کی محبوب امت ہیں، اس لیے ہم تو خدا کے پسندیدہ ہیں، ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا، عذاب دوسروں پہ. کہا یہ کیفیتیں جو ہیں، کہنے لگے دنیا 4 دن کی بات ہے، اس میں کون سا ہے، نقشے ادلتے رہتے ہیں. اصل میں تو عذاب و ثواب آخرت کا ہے. آپ دیکھیے گا جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایتھے سانو جوتیاں پہندیاں تے پہن دیو. قرآن کہتا ہے کذالک العذاب، یوں عذاب آتا ہے. بھرے ہوئے کھلیان اناج سے قوم بھوکی مر رہی ہے، لدے ہوئے پھلوں سے درخت، غریب ایک ایک چیز، اس کا غریب کا بچہ ایک چھوٹے سے بیر کے لیے ترس رہا ہے. کذالک العذاب. کیا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم محروم ہو گئے، وہ صرف ٹڈی دال ہی محروم نہیں کرتی ہے. انسانوں کے ٹڈی دال جو ہے وہ تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. سب کچھ ہوتے ساتھے کسی کے نصیب میں کچھ نہیں ہوتا. غلط نظام جو ہے وہ ہے عذاب خدا کا. مثال یہ بتائی ہے کہ سب کچھ ہوتے ساتھے بھی یہ کیفیت ہو کہ محتاجی اور مسکینی گھر کر گئی اس قوم کے اندر. محرومیت، محروم کہا ہے قرآن نے. لو کانوا یعلمون، ایک کاش غلط نظام والے اس بات کو سمجھ سکتے جو ہم نے کہا ہے کہ بھرے ہوئے کھلیان اور لدے ہوئے پھلوں سے درخت بھی من رہ جاتے ہیں اگر نظام غلط ہو تو. لینے والے لے جاتے ہیں، جو پیدا کرنے میں سال بھر دن رات محنت کر کے گاڑے پسینے کی کمائی سے یہ پیدا کرتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں. کذالک العذاب، کیا بات ہے. اس کے برعکس ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس کے برعکس قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والے جو ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کے، خوشحالیوں کے باغات ہیں. یہاں وہ تو ایک باغ تھا، یہاں جنات کہا ہے. بہت سے باغات ان کے لیے ہوتے ہیں. باغ کی مثال تھی، باغ ہی کا لفظ قرآن لایا ہے. جنات النعیم. کہا ان سے کہو سوچو، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکے گا کہ ہم مسلمین کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ اللہ اکبر. امتیازی خط کھینچ دیا قرآن نے. مسلمان اور مجرم برابر نہیں ہو. جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو قوم المجرمین قرآن نے کہا ہے تو وہ قوم المسلمین نہیں ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مسلموں کو اور مجرموں کو برابر یکساں ایک جیسا کر دیں؟ یعنی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن نے تو ایسی واضح مثال دی ہے کہ جس میں نے عرض کیا کسی ذہنی عقیدے کی ضرورت ہی نہیں لانے کی. اس نے یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار مومنین پر غالب آ جائیں. ہو نہیں سکتا. اب جسے ہم مومنین یا مسلمان کہتے ہیں، ساری دنیا کی مسلمان قومیں کفار کے نیچے لگی ہوئی ہیں، وہ غالب ہیں ان کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، خدا کہتا ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا چیز ہوگی؟
تو یہی بات ہوگی نا کہ جن پر یہ غالب ہیں یہ مومنین ہیں ہی نہیں. پہچان یہ ہوگی کہ جماعت مومنین پر کفار غالب نہیں آ سکیں گے. پہچان یہ ہوگی کہ مسلمین مجرمین جیسے نہیں ہو سکیں گے. مالکم، کیا بات قرآن کی. وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، تم کس طرح اپنے فیصلے کرتے رہتے الٹے کہ کوئی بات نہیں. معاشرے کے اندر اگر جرائم بھی عام ہو رہے ہیں تو یہ کچھ وقتی سی بات ہے، کچھ بات نہیں ہے. مسلمان ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، اسلامی ہونے میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہے. کوئی بات کہتا ہے مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیفا تحکمون، وہ کیا فیصلے تم خود کرتے ہو اپنے ذہن سے؟ فیصلہ تو یہ ہے جو ہم نے کیا ہے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے تمہارے پاس جس میں یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں؟ ہے وہ کتاب؟ ایک کتاب نہیں سر، انبار لگا ہوا ہے ان کتابوں جن میں یہی فیصلے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کفار کی ہے، مجرموں کی ہے. مومن اس دنیا کے اندر ایسے رہے گا کہ جس طرح قیدی جیل خانے میں رہتا ہے کتاب میں. غربت اور مسکینی جو ہے یہ فخر ہے، ذلت اور محتاجی خدا کے بندوں کی نشانی ہے کتاب میں جن میں لکھا ہوا ہے. ان لکم فیہ لما تخیرون، کیا بات ہے. وہ کتابیں ہیں تمہارے پاس کہ جو وہ کچھ بتاتی ہیں جو تم چاہتے ہو. اللہ ایزان من قرآن جس کے سامنے ہو وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا. وہ کتابیں ہیں تدرسون، انہی کی تدریس کرتے ہو، انہی کو اپنے دارالعلوموں میں پڑھاتے ہو، انہی کے مطابق واضح کہتے ہو، انہی کے مطابق قوانین بناتے ہو. ہیں کتابیں تمہارے پاس اور ان کا وہ اس لیے تم سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ جو تم چاہتے ہو وہ کتاب وہ کچھ دے دیتی ہے تم کہ ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی کے مطابق شرعی قانون ہو جائے. وہ کتابیں یہ دیتی ہیں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا، معاہدہ بلکہ لے رکھا ہے کہ قیامت تک کے لیے تم ہمارے محبوب امتی رہو گی. ہے کوئی اس قسم کا پیمان دے رکھا تم نے ہم سے کہ تم جو جی میں آئے کرتے رہو؟ کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس قسم کا؟ انا لکم لما تحکمون، یہ وعدہ کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم فیصلے کرو، جس طرح کے جی چاہے قانون بناؤ، فتوے دو، وہ سب کے سب خدا بندی قرار پا جائیں گے. یہ ہے کہیں تم نے ہم سے وعدہ لے رکھا ہے کہ فیصلے تو تم اپنی طرف سے کرو اور کہو یہ کہ نہیں خدا سے ہم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں گے، وہ اسلامی قوانین قرار پا جائیں گے، فیصلے تو آپ کرو. لما تحکمون، بڑے غور طلب چیزیں ہوتی ہیں عزیزان من. قرآن کا لفظ اس نے جو کہا ہے کہ انل حکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے. اس نے جو کہا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم نہیں کرتا وہ کافر ہے. کہا کہ پھر تم نے ہم سے کوئی عہد ایسا لے رکھا ہے، کوئی آپس میں کوئی اگریمنٹ ہے تمہارا ہمارے ساتھ کہ تم جو فیصلے کرو وہ ہمارے فیصلے سمجھ جائیں؟ تحکمون، وہی حکم کا لفظ ہے، فیصلوں کا ہے، حکومت کا ہے، قانون سازی کا ہے. اللہ اکبر. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے رسول پوچھو ان سے اور ان سے کہو کہ لاؤ وہ بڑا جو تمہارا ہے، جو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ ہاں صاحب ایسا ہی ہے جو ہم کہتے ہیں. کہا ان سے کہو لاؤ وہ سامنے ہمارے کون ہے. اللہ اکبر. ام لہم شرکاء، اچھا یہ خود نہیں، ان کے کچھ شریک ہیں ساتھ جو آگے کہیں گے کہ ہاں صاحب شریعت کا یہی فیصلہ ہے. شرکاء
فَلْ يَأْتُوا بِشُرَكَائِهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہا ان سے کہو کہ لاؤ پھر اپنے ان شرکاء کو اگر تم سچے ہو، وہ بتائیں کہ کون سی وہ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے، کون سا وہ عہد و پیمان ہے جو ہم سے کیا ہوا ہے انہوں نے، تمہیں معلوم نہیں، اپنے ساتھی شرکاء کو لے کے آ جاؤ، ایڈوائزر بھی ساتھ لے آؤ اپنے جتنے ہیں، ان سے کہو وہ بتا دیں آپ۔ عزیزان ایمان، ایک ہی چیز، ایک لفظ فیصلہ کر دیتا ہے اسلامی نظام کا اور غیر اسلامی نظام کا۔ یہاں تو یحکم یا تحکم، فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکومت کرنا کتاب اللہ کے مطابق ہے، وہ تو اسلامی ہے، خداوندی ہے، اور جہاں تحکمون ہے کہ تم جو خود فیصلے کرو، وہ غیر اسلامی ہے، اسے ہی سیکولرزم کہتے ہیں۔ تم سے مراد مخاطب افراد ہی نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، خدا کے فیصلے اور انسانوں کے فیصلے، آج کے انسانوں کے فیصلے یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کے فیصلے، وہ سارے تحکمون میں آئیں گے، تم جو فیصلے کرتے ہو۔ اسلامی نظام یا اسلامی شریعت یا اسلامی حکومت کہتے یوں ہیں کہ جس میں فیصلے انسان نہیں کرتے، جس میں فیصلے خدا کی کتاب کرتی ہے۔ تحکمون شرک ہے، ان الحکم الا للہ ہے، لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے اس حق حکومت میں فیصلہ سازی کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور یہاں کس قدر واضح الفاظ میں کہا کہ کیا کوئی کتابیں ایسی ہیں فیہ تدرسون جن کو تم پڑھتے پڑھاتے رہ گئے، اور اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، سارے قوانین فقہ اسلاموں کے بنائے، وہ آج کے انسانوں کے ہوں یا 1000 سال پہلے کے انسانوں کو ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عہد لے رکھا، ان لکم لما تحکمون، یہ عہد کہ تم فیصلے کرو اور وہ خدائی فیصلے قرار پا جائیں۔ ہاں سلہم ایہم بذالک، کیا بات ہے رسول، ان سے پوچھو کہ لاؤ اس بڑے کو جو یہ زعم کرتا ہے کہ ہمارے فیصلے خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کنتم ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو ان سے کہو کہ اپنے شرکاء کو بھی لاؤ۔ اور آگے پھر ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، بات آگے چلے گی کہ جب پھر غلط نظام کے نتائج تباہ کن، جیسا کہ بار بار آ چکی ہے بات، فوری نہیں سامنے آیا کرتے، قرآن اس کو مہلت کا وقفہ کہا کرتا ہے کہ اس مہلت کے وقفے کے بعد جب پھر وہ پھل پک جاتا ہے تو اس وقت پھر عذاب اس شکل میں سامنے آتا ہے کہ کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، باغ ویران ہو جاتے ہیں، مال تباہ ہو جاتے ہیں، جتھے ختم ہو جاتے ہیں، اور خدا کا قانون غالب آتا ہے، اور اس وقت مسلم اور مجرم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ایمان، سورہ القلم کی آیت 41 تک ہم آ گئے، 42 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا